محبت کا روشن ستارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ نبی کی محبت ہے بخشش کا سامان، اسی سے ہے روشن میری بد میں ان کا۔ یہ کہتے ہیں فرزند احمد رضا خان، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ الہی نہ رہ جائے حسرت ادھوری، ملے شہر طیبہ سے اذن حضوری۔ دعا ہے کہ ہو آرزو میری پوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہار۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ جھوم کر حضور نبی رحمت، عرش و فرش کی زینت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، اختر برج رفت، مہر چرخ نبوت، مظہر مصدریت، کاف روز مصیبت، نرگس باغ قدرت، قاسم کنز نعمت، وجہ الصفا، نور الندى، کنز العطا، کشف الغطا، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، رحمت عالم، نور مجسم، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جہاں میں جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمائے اور بلند آواز سے پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف دو اشعار سماعت فرمائے۔ آتا ہے لب بھی، آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر، آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر، آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر، تو رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر، رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کچھ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، علامہ بشیر نوری صاحب توجہ دیجیے گا، کچھ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، کچھ سوچ کر بنا ہوں ثنا خوان مصطفیٰ، ارے اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر، میرے خاندان پر۔ حضرات، اور بھارت ہمارا کرشی پردھان دیش ہے، یہاں کٹائی بوائی پسائی کرنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو ایک شعر اس پر مرتبہ میں سماعت ہوئے، آخری شعر۔ عشرہ نکالتا ہے جو دل کھول کر سنو، عشرہ نکالتا ہے جو دل کھول کر سنو، ارے عشرہ نکالتا ہے جو دل کھول کر سنو، تو رحمت خدا کی ہوتی ہے ایسے کسان پر، رحمت خدا کی ہوتی ہے ایسے کسان پر۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، جو تمہیں پسند آ جائے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ ہم ایک سے زیادہ شادی کرنے کی صورت میں ان دونوں کے درمیان برابر محبت کا پیمانہ نہیں رکھ سکتے، ان دونوں کے حقوق کو برابر ادا نہیں کر سکتے، ان دونوں کے حقوق میں ہم سے غفلت ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو فواحدہ، تو ایک ہی نکاح کرو، ایک ہی شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، النکاح من سنتی فلن یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا تو اس نے مجھ سے اعراض کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تم کثرت اولاد کی صلاحیت رکھنے والی
औरत से तुम शादी करो, कल जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारे अंबिया कराम होंगे, सारे अंबिया के सामने उनकी उम्मतों की सफ़ें लगाई जा रही होंगी। ये ईसा के मानने वालों की सफ़ है, ये मूसा के मानने वालों की सफ़ है, ये दानियाल के मानने वालों की जमात है, ये यूसुफ के मानने वालों की जमात है, ये याकूब के मानने वालों की जमात है, ये शीश के मानने वाले की जमात है, ये यूसुफ के मानने वालों की जमात है। तो फ़इन्नी मुकासिर बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारी तादाद की वजह से सारी उम्मतों पर फख्र करता हुआ न। तो पता क्या चला, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अगर तादाद होगी तो हमारे आकाए तो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने और मानने और उनकी उम्मतों की तादाद। आप अंदाजा लगाए, औरतों के बारे में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द क्या है, हाकिम है औरतों पर, मर्द हाकिम है औरतों पर, लेकिन औरतों के मर्तबा को कम नहीं किया गया। आज साइंस इस बात को बता रही है, आज दुनिया इस पेचोखम में उलझाना चाहती है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, कि उनको मर्द के बराबरी हुकूक नहीं दिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम ने तो औरतों को मर्द से कहीं ज्यादा हुकूक अदा किए हैं। इस्लाम में आप देखें तो एक औरत पर शौहर के जिम्मे भी हक है, वो बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी, भाई की मिल्कियत से भी हिस्सा पाएगी, बेटों की जानिब से भी उसे हिस्सा मिलेगा, और घर के दीगर अफराद की जानिब से भी उसे हिस्सा मिलेगा। इस्लाम ने औरतों के मकाम को घटाया नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाया है। नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व शामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अतात ज़ौजहा तदखुलु मिन अय्यबाबिन शाकिन अबवाबिल जन्ना। वो औरत जो रमजान के रोजे रखती है, वो औरत जो वक्त पे 5 नमाजें अदा करती है, वो औरत जो शौहर की अतात करती है, वो औरत जो शौहर के माल की हिफाजत करती है, अपनी आबरू की हिफाजत करती है, वो जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहेगी बताइए, ये मकाम किसी और मजहब में दिया गया है, किसी मजहब में नहीं दिया गया है। लेकिन आइए, और इस्लाम ने कहा गया, अब मेरे आकाए तो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए लोगों सुनो सुनो, जब अपने बेटे के लिए बहू लाना तो 4 चीजों की वजह से लाना, इसलिए कि इंसान तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा फज़्फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं कि 4 चीजों की वजह से शादी किया। कितने चीजों की वजह से? 4 चीजों की वजह से। या तो उसके माल की वजह से कि बहुत ज्यादा माल दौलत मिलेगा, या उसके जमाल की वजह से कि खूबसूरती है, या उसके खानदान की वजह से कि हस्ब नसब अच्छा है, या उसके दीन की वजह से। तो आका फरमाते हैं कि तुम दीन को तरजीह दो। अगर दीन के साथ साथ तुम्हें दुनिया भी मिल जाए, तुम्हें खूबसूरती भी मिल जाए, मालो दौलत भी मिल जाए, हस्ब नसब भी मिल जाए, तो फबहा बहुत अच्छी चीज है। और लेकिन अगर तुमने दीन को तरजीह न दिया, मालो दौलत को तरजीह दिया, हस्ब नसब को तरजीह दिया, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई रौनक पैदा हो जाए, कोई खराबी पैदा हो जाए। आइए देखते हैं सहाबा किराम के दौर में जब शादी हो रही है तो सहाबा किराम कैसे हैं। आका फरमाते हैं असहाबी का नजूम यही तुम मेरे सहाबा ये सितारों के मिसल है, तुम जिनकी इत्तबा करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह पा जाओगे। हजरत उमर का दौर है, हजरत उमर को देखिए अपने बच्चों की शादी कैसे कर रहे हैं। हजरत उमर कौन है? हजरत उमर वो थे कि जब रास्ते से चलते थे तो शैतान भी रास्ता काट देता था। और आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर नबी बनाए जाते, उमर नबी बन के आते। ये उमर की शान थी। हजरत उमर के बारे में बताऊं कितने बड़े जलाली सहाबी थे कि जब वो खलीफा बनाए गए तो लोगों के अंदर, बदमाशों के अंदर हड़कंप पैदा हो गया। अब क्या होगा? हजरत उमर खलीफा बन गए हैं। और हजरत उमर वो थे कि जब जमीन में मदीना में जलजला आया था, अभी आपने देखा कि तुर्की और सीरिया में जलजला आया, हजारों लोग जा भाग हो गए। मीडिया रिपोर्ट में आया कि 40,000 लोग जा भाग हुए। लेकिन अभी कितने ऐसे हैं जो आज तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। मदीना में भी जलजला आया था और मदीने की जमीन हिलने लगी थी। उस दौर का खलीफा कोई और नहीं था, हजरत उमर फारूक थे।
حضرت عمر فاروق نے اپنا عصا اٹھایا تھا، اپنی لاٹھی اٹھائی تھی اور زمین پہ مار کر کے فرمایا تھا اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر تیرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہاں پہ عدل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بے ایمانی کی جا رہی ہے؟ کیا کسی کا مال غصب کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے؟ تو کیوں ہل رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ زلزلہ جو شدت کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ آیا ہوا تھا، وہ زلزلہ ٹھہر جاتا ہے اور تاریخ شاہد ہے اس تاریخ کے بعد آج تک مدینہ کی زمین پہ کوئی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر کی شان، حضرت عمر کی کیا شان ہے؟ یہ حضرت عمر جا رہے تھے تو دیکھا کہ گرمی کے مہینے میں ایک آدمی بغل میں کچھ دبائے ہوئے اوپر سے چادر اڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر کو شک ہوا کہ گرمی کا موسم ہے اور یہ چادر کیوں اڑے ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ رکو ادھر آؤ۔ اب وہ گھبرا گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بغل میں تم کیا دبا کے لے جا رہا ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت دودھ ہے، لیکن جانتے ہیں وہ سودھا یا مدر ڈیری کا دودھ نہیں تھا، وہ تار والا دودھ تھا۔ ڈرتے ڈرتے بولا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جب دودھ ہے تو چھپا کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، دودھ دکھاؤ۔ اور جیسے ہی حضرت عمر نے اس دودھ کو ٹیسٹ کیا تو بالکل خالص دودھ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج تک میں نے اتنا خالص دودھ نہیں پیا، بتاؤ یہ کہاں سے لایا ہے؟ تو کہتا ہے حضور غلطی معاف کر دیجیے گا تو ہم صحیح سے بتاتے ہیں۔ کہا کہاں بتاؤ، معاف ہے، بتاؤ کیا بات ہے، کہاں سے لایا ہے؟ کہا حضرت یہ دودھ نہیں تھا، اس کو ہم تار پر اتار کے لائے ہوئے تھے، لیکن آپ کو دیکھے ہیں تو ہم ڈر گئے، ہم کہ یا اللہ آج عمر کے مار سے بچا لے، آج عمر کے کوڑے سے بچا لے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، نہ بیچوں گا، نہ بناؤں گا۔ اے مولا آج اگر تو مجھے عمر کے کوڑے سے اگر تو بچا لے گا تو میں شراب سے توبہ کر لوں گا، میں شراب سے منہ پھیر لوں گا۔ اے عمر یہ میرے توبہ کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کیسے کرتے ہیں اس کو سماعت کیجئے، اس کے بعد گفتگو ختم۔ حضرت عمر رات کی تنہائی میں جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ آج کل کا جو خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ تو ہے نہیں، اب تو عمارت آ گئی ہے، بادشاہت کے بعد اب رعونت آ گئی ہے، تو آج جو جتنا بڑا پوسٹڈ ہوتا ہے اتنا آرام سے سوتا ہے، عوام کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر جب خلیفہ بنائے گئے تو رات میں گشت لگایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی ضرورت کی چیزیں ختم تو نہیں ہو گئی ہے، کسی کو دوا کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ اس کا علاج کرا دیا جائے۔ گھر گھر جا کر کے دیکھتے تھے رات میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ تو عمر مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھی ماں ہے اپنی بیٹی کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی کہتی ہے ماں کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ ماں جب کہتی ہے کہ بیٹی رات میں کون عمر، یہاں کون عمر دیکھ رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، تم اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ماں یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہر میں دن میں تو عمر کی اطاعت کریں اور رات میں عمر کے خلاف کام کریں، ماں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر اس ماں اور بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو گھر کے باہر دروازے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازے پہ نشان لگا دیا، داؤل خلافت میں چلے آئے، صبح ہوئی، آذان ہوئی، نماز ادا کیے، اس کے بعد اپنے غلام اسلم کو بلایا، کہا اسلم جاؤ اور دیکھ کر کے آؤ کہ جس مکان پہ میں نے رات نشان لگایا تھا وہ مکان کس کا ہے، وہ عورت کون ہے۔ ان کا غلام اسلم جاتا ہے اور جانے کے بعد رپورٹ پیش کرتا ہے بارگاہ امیر المومنین میں اور کہتا ہے یا امیر المومنین رات جو عورت دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہہ رہی تھی وہ بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ جوان بچی جو کہہ رہی تھی کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر نے منع کیا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر اتنا جب سنتے ہیں تو مچل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، آواز دیتے ہیں اپنے بیٹوں سے، اے میرے بیٹوں ادھر آؤ۔ بیٹی آ جاتے ہیں، بیٹوں سے پوچھتے ہیں بیٹوں بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جو اس بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، جو اپنے ساتھ مال و دولت لے کر کے نہیں آئے گی، جو اپنے ساتھ دولت و ثروت لے کر کے نہیں آئے گی، لیکن اپنے ساتھ جو تقویٰ اور طہارت
لے کر کے آئے گی، اپنے ساتھ جو عزت نفس لے کر کے آئے گی، اپنے ساتھ جو خدا کی معرفت لے کر کے آئے گی، اپنے ساتھ جو خدا کی خشیت لے کر کے آئے گی، وہ ان مال و دولت پر کافی بھاری ہوگا۔ تم میں سے کون ہے؟ آپ کا ایک صاحبزادہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں، میں راضی ہوں، آپ میرا نکاح اس غریب سے کر دیجئے۔ اللہ اللہ قربان جائیے، حضرت امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، اپنے بیٹے کی شادی کا نکاح کس سے کروا رہے ہیں؟ اس دودھ بیچنے والی غریبن سے، جس کے سر پہ باپ کا بھی سایہ نہیں ہے، جو بیوہ عورت کی بیٹی ہے، جوان ہے، شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسلم جاتا ہے اور جانے کے بعد کنڈی کھٹکھٹایا، ضعیفہ باہر نکلتی ہے، دیکھا امیر المومنین کا قاصد ہے، کہا بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو سوچو، میں ایسے نہیں آیا ہوں، مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھیجا ہے۔ کہا کیا بات ہے، میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کہا بھیجنے کی وجہ یہ ہے تمہارے پاس ایک جوان بیٹی ہے۔ کہا ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ کہا اس کا رشتہ مانگا ہے، حضرت عمر یہ چاہ رہے ہیں تم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے صاحبزادے سے کر دو۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، وہ بیوہ عورت کہتی ہے، اے جوان تجھے ہوش بھی تو ہے، تو اپنی زبان سے کیا پک رہا ہے؟ کیا مجھ جیسے غریبن دودھ بیچنے والی کی بیٹی کا نکاح خلیفۃ المسلمین کے بیٹے سے ہو سکتا ہے؟ ارے ہوش میں تو ہو۔ وہ قاصد کہتا ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ عمر فاروق دولت و ثروت کو نہیں دیکھتے ہیں، نام و نسب کو نہیں دیکھتے ہیں، جاہ و حشمت کو نہیں دیکھتے ہیں، دولت و ثروت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو خشیت الہی کو دیکھتے ہیں، تقویٰ طہارت کو دیکھتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں تمہاری بیٹی نے جو گفتگو کیا ہے، حضرت عمر اس کو ملاحظہ کر چکے ہیں، حضرت عمر اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اے ضعیفہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نے تمہارے درمیان اور تمہاری بیٹی کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا تھا اسے خود ہی مشاہدہ فرمایا ہے، اسے خود ہی دیکھا ہے، اس لیے اب تم دیر مت کرو، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ وہ ضعیفہ خوش ہو جاتی ہے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کا نکاح اس دودھ بیچنے والے کی بیٹی سے کر دیا کرتے ہیں اور وہ شادی ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام دیتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر تم نے مصطفیٰ کی شریعت کو اپنایا ہے تو مصطفیٰ کے دین کو سمجھنا، ان کے مزاج کو سمجھنا، ان کے مذہب منہج کو سمجھنا، ان کے طریقوں کو سمجھنا۔ مصطفیٰ نے شادی کا جو پیغام دیا ہے، مصطفیٰ نے شادی کا جو طریقہ بتایا ہے، مصطفیٰ نے شادی کا جو اصول قائم کیا ہے، آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں نکاح کو آسان کر دو اور اعلان کر دو اعلنوا بالنکاح واجعلوہ فی المساجد۔ اے لوگوں نکاح چپکے سے مت کیا کرو، کمرے کی تنہائی میں نکاح مت کیا کرو، بلکہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرو۔ واجعلوہ فی المساجد، اور انہیں مساجد میں منعقد کیا کرو۔ حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کیا جائے، جمعہ سے پہلے اعلان ہو جائے کہ آج جمعہ کے بعد نکاح ہونے والا ہے، اور اسی میں دولہا چلا جائے، گواہ بھی ہو جائے، نمازیوں کی موجودگی میں جو نکاح ہوگا وہ برکت والی نکاح ہوگی، وہ شرافت والی نکاح ہوگی، وہ وقار والا نکاح ہوگا۔ وہاں پہ جب نمازیوں کی دعا ہوگی لوگ اس پہ آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور دولہا اور دلہن کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ دونوں گھر آباد ہو جائیں گے۔ فنکحوا کی آیت سے یہ بیان حقیقت ہے، شادی خانہ آبادی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔